صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے آسانیاں کرنا، مشکلیں نہ کرنا اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرنا۔ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ ہر معاملے میں رہنمائی، کیسے زندگی گزارنی ہے، اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اس کے اندر، اور فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے یہ قرآن جو اس مہینے میں نازل ہوا۔ تو جس کو بھی یہ مہینہ، جو بھی اس مہینے کو پائے، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، تاکید ہے۔ اور جو کوئی مریض ہو یا دوسرے دنوں سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی مدت کو، اس کی گنتی کو، عدت کو اس کی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ یعنی یہ روزے رکھنے میں، یہ وقت آنے میں آسانی ہے، اس سے ہدایت مل جائے گی۔ جس کو ہدایت مل جائے گی وہ اس کے لیے دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے، ہمیشہ کی زندگی بھی آسان ہے۔ اور اس لیے تاکہ تم اس عدت کو، اس گنتی کو پورا بھی کر لو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، اللہ نے تمہیں رہنمائی کر دی، تمہیں یہ سمجھا دیا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کی اس ہدایت پر تم شکر گزاری بھی کرو۔ اور جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ قرآن دراصل رب کے ساتھ تعلق بنا دیتا ہے، پھر انسان اپنے رب کو جب بھی پکارتا ہے، جب بھی ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، جو آنا چاہتا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی بھی ایفرٹ لگاتا ہے تو ہم اس کے لیے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو جب وہ دعائیں کرتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دعا سنتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ پر ایمان لایا جائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد پالیں، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ یہ کسی کو نیکی کا موقع مل جانا اور ان سے فائدہ بھی اٹھایا جانا اور اس سے اجر عظیم سمیٹ لینا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ کسی کے درجات بلند ہو جائیں آخرت میں، ہمیشہ کی زندگی میں، تو یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لاکھوں احسان ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر لا رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ یاد کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 لوگ ایمان لے کر آئے،
قریب قریب 3 صحابی ایمان لے کر آئے. ایک جو تھے وہ شہید ہو گئے غزوے میں، اور اس کے بعد اور جو دوسرے تھے وہ 1 سال بعد بستر پہ فوت ہوئے. تو تیسرے صحابی نے اپنے خواب میں دیکھا کہ جو بستر پہ فوت ہوئے ہیں وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں، اور جو بعد میں جو پہلے فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا ایک دن، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، کیا 1 سال کے روزے اور نہیں مل گئے اس کو، 1 سال کی نمازیں زیادہ نہیں ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر زندگی میں ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے تو ایک بار اور زیادہ چانس مل رہا ہے. ہر آنے والا دن اگر نیکیوں کے ساتھ ہے تو وہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، وہ درجات کو بڑھانے کا باعث بنے گا. ہم میں سے ہر ایک نے واپس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں بتاتے ہیں کہ 3 گروہوں میں لوگ وہاں پہ ہوں گے. کچھ لوگوں کا جو مقرب لوگ ہیں ان کا انجام کیسے ہوگا، جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کا انجام کیسے ہوگا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کا انجام کیسے ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تو وہ مقربین میں سے ہوا، اللہ کا قرب پانے والے کام کرتا رہا، اور یہ دراصل رمضان بھی جو نیکیاں ہم حاصل کریں گے وہ اسی لیے، نیکیاں کمانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، وہ اسی لیے کہ اللہ کا قرب پا لیں. تو جتنا جو اللہ کے قرب پانے کے لیے کوشش کرے گا، جتنا اللہ کے مقرب ہوگا، جتنا اللہ سے قریب ہوگا، اس کا انجام کیسے ہے؟ فروح و ریحان و جنت و نعیم، پھولوں کے ساتھ، خوشبوؤں کے ساتھ واپسی اس کی ہوگی، اور جنت کی نعمتوں کے ساتھ. بہت ساری ڈسکرپشن ہے قرآن مجید میں، کیسے فرشتے ان کو لے کر جائیں گے، جنت کیسے قریب لائی جائے گی، کیسے ان کو سلام کیا جائے گا، کیسے ان کو مبارکباد دی جائے گی، کیسے جنت کے کفن لا کے ان کو اس میں لپیٹ کے لے جایا جائے گا، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی. یہ مقرب لوگوں کے لیے بہت ہی نعمتیں ہیں. ہم میں سے کوئی بھی جو اس دنیا سے جاتا ہے تو اس دنیا کی نعمتیں اسی وقت، موت کے وقت، آخری سانس کے ساتھ زندگی کی ملنے والی تمام نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر ہم میں سے کوئی بھی دنیا کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے اور دنیا کی ان نعمتوں کو میں مزید اضافہ چاہتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، نعمتوں میں اضافے کے لیے، نعمتوں میں رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آج ہی اس ہدایت کو، قرآن مجید کو تھامنا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. دوسرا انجام کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن بس تھوڑی تھوڑی، لیکن پھر بھی ان کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ جاتی ہیں. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور وہ دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. مقرب کے برابر تو نہیں جاتے لیکن نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو وہ دائیں ہاتھ والوں میں. ایسے لوگوں پر بھی سلامتی ہے، یہ لوگ بھی بچ جائیں گے. اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا نا، اور وہ آگ بہت سخت ہے، اس سے جو بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے، اور وہی سلامت رہ جائے گا. تو اس وقت جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ بھی سلامت ہوں گے. اور تیسرے گروہ وہ ہے جو مکذبین الضالین، جو جھٹلاتے رہے، بات سنی ہے لیکن مانیں گے نہیں، گمراہ ہیں، راستہ بھولے ہوئے ہیں. ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہدایت کے راستے پہ چلنا کتنا ضروری ہے آج دنیا میں. ان کی مہمانی کیسے ہے؟ کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا. وہ آگ جو ہے وہ بہت شدید ہے. جہنم کی آگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہوگی،
اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی قابو سے باہر ہو رہی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس جہنم کو انسانوں سے اور پتھروں سے بھر دیا جائے گا۔ پھر ایسی ایسی ڈسکرپشن ہے کہ اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا، اس آگ میں ہی جلتے رہیں گے۔ جب جلد جل جائے گی پھر دوبارہ پک جائے گی جلدیں، پھر اس کے بعد پھر ایک سانس کی ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر دوبارہ دوسری جلد چڑھا دی جائے گی، اور مسلسل یہ عذاب رہے گا۔ تو اصحاب الشمال کے لیے یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ویسی بات نہیں ہے، ان ھذا لہو الحق الیقین، اس پہ یقین لائیں، یہ حق ہے، یہ سچی بات ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اس بابرکت مہینے میں داخل ہونے سے پہلے یہ سوچے کہ اس میں سے کون سا انجام میں اپنے لیے چاہتی ہوں، ایسا ہونا حق ہے، اس کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے۔ اور اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو کہ اس نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ آگے ایک ایسا دن آنے والے ہیں جب انجام کو لوگ پہنچ جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام باہلی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم دنیا کی زندگی میں صبح شام کرتے ہو، ابھی نیکیاں کر سکتے ہو، پھر ایک اور منزل آ جائے گی، قبر کی منزل۔ وہاں پہ وحشت ہوگی، اکیلے ہوگے، تنہائی ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے لیے نور، جہاں کے لیے روشنی آج دنیا سے اکٹھی کرنی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا مقصد بھی کیا بتایا ہے، رمضان کس لیے آ رہا ہے میرے اور آپ کے پاس، تاکہ ہمارے اندر کیا آ جائے، تقویٰ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے رمضان کے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ ہوتا کیا ہے دراصل، ہر وقت یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ اگر اس بات پہ یقین ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے میری زبان آگ میں جل رہی ہے، حرام کھانے سے پیٹ میں آگ انگاروں سے بھر رہا ہے، حرام پر چلنے سے آگ اوڑھنا اور بچھونا بن جائے گی، کھانا پینا بن جائے گی، تو ہم ان تمام چیزوں سے رکنے کی کوشش کریں گے جو آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور یہی آگ سے، یہی اللہ سے تقویٰ ہے کہ اس کا مکمل یقین رکھنا۔ جو متقی شخص ہوتا ہے وہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سوچنا بولنا سب کا سب اس طرح ہوتا ہے، اگر رب کی پسند کے مطابق نہ ہوا تو کدھر جاؤں گا، آگ میں جاؤں۔ اس کو پکا یقین ہوتا ہے اس بات پہ کہ اس کو رب کے سامنے کل ملاقات کرنی ہے، رب کے سامنے اس کے اعمال پیش ہونے ہیں، اس لیے وہ ہر اس چیز سے رک جاتا ہے۔ اور رمضان دراصل پریکٹس ہوتا ہے کہ وہ رب کی کتنی اطاعت کرتا ہے، کہ اس کے کہنے پہ وہ جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے روزے میں حلال چیزیں بھی نہیں کھانی، وہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے روزے کی حالت میں منع کر دیا تو وہ حرام نہیں ہو گئی اس پر، لیکن اللہ نے منع کر دیا، جتنے ٹائم پیریڈ کے لیے منع کیا اتنے ٹائم پیریڈ وہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ دراصل یہ متقی بتاتا ہے کہ میری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی، جیسے میرا رب راضی ہے میں ویسے ہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے بڑی برکت اور عظمت رمضان کی اس لیے ہے کہ اس ماہ میں اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کا سامان کیا، اور اپنے فضل یہ اللہ کا بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید دنیا والوں کے حوالے کیا۔ اس ماہ میں روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتنا تقویٰ ایمان یقین پیدا کر لیں کہ ہم اس قرآن مجید سے ہدایت پانے والے بن جائیں۔ جتنا تقویٰ دل کے اندر آئے گا اتنا قرآن کی سمجھ آئے گی،
اتنا قرآن کے ساتھ تعلق بنے گا۔ اور قرآن کیا ہے؟ دراصل اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس رمضان میں ایسا تقوی حاصل کریں کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ کے دوسرے بندوں تک قرآن کی روشنی پہنچا سکیں، قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر لگانے کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کریں، اور دوسروں کو بھی اس روشنی کو دوسروں کو تک پہنچانے کا بھی باعث بن جائیں۔ اللہ کرے یہ رمضان ہم سب کا پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر ہو، ورنہ جو رب 11 مہینے کھلا سکتا ہے وہ اس مہینے بھی ایک کھلاتا رہتا۔ یہ دراصل ہمارے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر یہ پاور، یہ یقین، یہ تقوی ڈالنے کے لیے آتا ہے رمضان، کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، ہم قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں، ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا روزے رکھے لیکن جہاں پہلے تھے وہیں کے وہیں دوبارہ پھر وہیں کے وہیں رہیں، ایسے نہیں۔ کسی انسان کی سب سے بڑی کسی انسان کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو سب سے بڑی ہمدردی اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کے غضب، اس کی آگ سے بچا کر اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچا دیں۔ کسی کو نیکی اور بھلائی کی راہ پر، قرآن کی راہ پر اگر لگا دیں گے تو اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور اس کو تو ملے گا ہی ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے خلاف دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں کہ قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے ہی قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں وہ تقویٰ دے جس سے ہم قرآن مجید کی ہدایت کے مستحق ہو جائیں، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اس کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ انہی الفاظ میں آپ کے سامنے وہ خوشخبری دیتی ہوں جن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیا کرتے۔ آپ فرماتے تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں آنے والی ہیں اور وہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب ہم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ میرے گناہ مٹ جائیں، ایسا مہینہ آنے والا ہے جو دن میں کیے، جو رات میں کیے، جو چھپ کے کیے، جو کھلے کیے، وہ سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نیز دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس مہینے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ اگلے فقرہ جو بول رہی ہوں یہ غور سے سنیے گا۔ وہ تمہاری رغبت، تمہاری چاہت اور تمہارے جوش و خروش کو دیکھ کر فرشتوں پہ فخر کرتا ہے۔ تمہاری کتنی رغبت ہے، بس آ رہا ہے رمضان، اور چیزوں کی طرف رغبت ہے یا نیکیوں کی طرف رغبت ہے؟ کیا چاہت ہے؟ کس چاہ کے ساتھ مجبوراً کیا کہتے ہیں کراہتے ہوئے یا منہ بناتے ہوئے یا ناپسندیدگی کے ساتھ اس میں داخل ہو رہے ہیں، نیکیوں کے ساتھ یا چاہت کے ساتھ؟ اور جوش و خروش کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، دیکھا میرے بندے؟ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے بھلائی دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس مہینے میں تمہیں چیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسلاف کہا کرتے تھے کہ دراصل رمضان اہل ایمان کی ہمت کا امتحان ہے، کہ ان کے اندر کتنی ہمت ہے رب کو راضی کرنے کی۔ اللہ کی رحمت پوری طرح سے جوش میں ہے، اب میری اور آپ کی ہمت ہے کہ ہم کتنی رحمت لیتے ہیں۔ تو وہ تمہاری رغبت، چاہت اور جوش و خروش کو دیکھ کر فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے بھلائی دکھاؤ۔ جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ انتہائی بدبخت ہے۔ اتنی رحمت آنے کے باوجود بھی جس کی جھولی خالی رہ گئی وہ انتہائی بدبخت ہے۔ اس لیے ابھی میں اور آپ ہم سب نیت کریں کہ ہم نے محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، چاہت کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ کر انشاءاللہ نیکیاں کرنی ہیں، انشاءاللہ العزیز۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، یہ سمجھ کے، یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ بہت سے روزے دار بہت سے رمضان میں ایسے تھے پچھلے سال جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔
پھر ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ واپس پلٹا دے، اب تو رمضان بالکل قریب تھا، اب تو میں یہ کر، اس رمضان میں تو میں نے یہ کر لینا تھا، پھر حسرتوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہی ہمیں اس رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب ماہ رمضان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ابھی شیطان نے چیلنج کیا ہوا ہے تو وہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا۔ اس نے مہلت عمل کب تک مانگی ہے؟ قیامت تک۔ اور کیسے مانگی ہے؟ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، مالوں میں بھی حصہ لوں گا، اولادوں میں بھی حصہ لوں گا، وقت کو بھی ضائع کرواؤں گا، اور کم لوگوں کو شکر گزار دیکھے گا، کم لوگ شکر گزار ہیں، ان کے شکر پہ بھی ہر جگہ پہ شیطان دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ینزغ بینکم، تمہارے آپس میں تعلقات خراب کرتا ہے، بہت طرح سے شیطان کا چیلنج ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے ہر طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھلا دشمن ہے تمہارا، اور اس سے، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، کھانے میں ہر چیز میں ہمارے وہ حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے، بستروں تک میں آتا ہے، اپنے ایجنٹ چھوڑتا ہے پیچھے، اپنے ساتھی چھوڑتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں شیطان بھی اور جتنے سرکش جن ہیں وہ سب کے سب جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اب اگر دروازے کھلے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس نے اندر آنا ہے آ جائے، اور اگر بند ہیں دروازے تو چاہے آپ دروازے کے باہر ہی بیٹھے ہیں، کبھی اندر جا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کو اپنا جنت میں نام لکھوانا ہے، جنت کے دروازوں سے اندر داخل ہونا ہے، وہ داخل ہو جائے، اس کو غنیمت جانے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روز منادی، پکارنے والا پکار کے کہتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آ جاؤ اور نیکیاں کر لو، اور شر کو کرنے والے، برائیاں کرنے والے رک جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی برائیاں، اپنی اپنے عیب، اپنے نقص، اپنی کمزوریاں پتہ ہیں۔ اگر کوئی بھی کمزوری ہے میرے اندر، آپ کے اندر، کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، میرا موڈ آف ہو جاتا ہے، مجھے معاف کرنا نہیں آتا، مجھے نماز کے لیے دل نہیں کرتا، جو کچھ بھی برائی ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ وہ چھوڑ دیں، رک جائیں اس سے۔ اور جو نیکیاں ہیں، جو اچھے کام ہیں زندگی کے اندر، وہ بھی مجھے اور آپ کو خود اچھی طرح سے پتہ ہے، ان کو مزید کرنے کی توفیق مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ فرشتہ روز کہتا ہے جس نے نیکیاں کرنی جلدی سے کر لو، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور شر کے طلبگار سے کہتا ہے کہ رک جاؤ، اور آگ سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے بہت سے بندے آزاد کیے جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو جن پہ آگ لکھی جا چکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے تم ان میں سے ہو، اور لیکن رمضان میں برائی سے رکنے کی وجہ سے اور نیکیاں کرنے کی وجہ سے جنت والوں میں داخل ہو جائے۔ اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ رمضان کے مہینے کی آمد پر دعا کیا کرتے، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، ابھی سے دعائیں، یہاں تک بھی آتا ہے کہ اسلاف 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہ ہمیں رمضان تک ایمان، عافیت، صحت کے ساتھ پہنچانا، اور پھر نیکی کی توفیق بھی دینا۔ پھر کہتے ہیں آپ مجھے اس مہینوں میں گناہوں سے بھی بچا کے رکھنا، ایسے نہ ہو رمضان تو آئے لیکن ہم اپنے گناہوں میں ہی لگے رہیں۔ اللہ آپ نے مجھے اس مہینے میں گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی دعا کرتے اللہ اس مہینے کی عبادتوں کو کرنے کی توفیق دینا، اور مجھ سے قبول بھی کر لینا۔ بہت پیاری تینوں دعائیں ہیں۔ ابو بکر بن ابی مریم رحم اللہ فرمایا کرتے رمضان دراصل اس لیے آتا ہے کہ گناہوں سے پاک صاف کر دے، اس لیے جب رمضان آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گناہوں سے پاک صاف کرنے والا ہمیں آ گیا، اب میرے اندر اوپر جو گندگی لگی ہوئی ہے انشاءاللہ اس سے صاف ہو جائے گی۔ وہ فرمایا کرتے اس مہینے میں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرو، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ نیکی کرتے رہو، لیکن خاص کچھ وقت ہوتے ہیں نا، آپ نے فرمایا ہمیشہ نیکی کرتے رہو، اللہ رب العزت کی رحمت کی ہوا کے جھونکوں سے فیض پاتے رہو،
جو رحمت چل رہی ہے نا اس سے فیض پاتے رہو۔ بے شک اللہ رب العزت کی رحمت کی ہوائیں اس کے کچھ چھونکے ہوتے ہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے فیض یاب کرتا رہتا ہے۔ اب رمضان تو سب پہ آئے گا، اللہ کی رحمت تو جوش میں آئے گی، لیکن ہر ایک اپنی اپنی رغبت، چاہت، شوق کے مطابق، نیت کے مطابق پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تو آپ دعا مانگتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو امن والا، ایمان والا، سلامتی والا، اسلام والا ہم پر طلوع کرنا، یعنی ہم اس حالت میں ہوں، امن میں ہوں، ایمان کے ساتھ ہوں، سلامتی کے ساتھ ہوں، اور اسلام ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو، ایسے یہ چاند ہم پر طلوع ہو۔ اور یہ نہیں کہ چاند جو ہے اس سے ہم مانگ رہے ہیں، ساتھ ہی کہہ دیا میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کرنی ہے کہ رمضان سے زیادہ اس کی رحمتیں سمیٹنے والے ہم بن جائیں۔ سفیان سوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تمام باقی کاموں کو چھوڑ کر قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیا کرتے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رمضان میں کیسے داخل ہوتے ہیں تو وہ کہتے کہ ہم رمضان میں ایسے داخل ہوتے، ہم میں سے ہر ایک صحابی رمضان میں ایسے داخل ہوتا کہ ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ذرہ برابر بھی کینہ نہیں ہوتا تھا۔ تو دلوں کو بھی صاف کر کے رمضان میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اور دل صاف ہو جائیں گے تو پھر عمل بھی اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا۔ آپ نے مثال دی ہے اس کی، اعمال کی مثال برتنوں کی طرح ہے۔ اگر برتن صاف ہو تو جتنے بھی عمل کریں گے وہ صاف رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اعمال کیسے ہیں؟ برتن کی طرح ہیں۔ اگر برتن صاف ہو تو جتنے بھی عمل ڈالیں گے وہ صاف رہیں گے، جتنی بھی چیز ڈالیں گے وہ صاف رہے گی، نیت خالص ہوگی تو اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کے مواقع بھی دے گا، توفیق بھی دے گا، قبول بھی کرے گا۔ اگر برتن صاف نہ ہوا تو جو کچھ بھی ڈالیں، کتنا اچھے سے اچھا بھی ڈالیں، وہ صاف نہیں ہوگا۔ اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے بھی پہلی شرط ہے کہ اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی تعالیٰ وہی عمل قبول کرتے ہیں جو صرف اس کی رضا چاہنے کے لیے ہو۔ تو میں نے اور آپ نے اگر اپنے عمل قبول کرانے ہیں تو ہمارا ہر قول، عمل صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہو۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ کسی اور کا بیچ میں حصہ نہ ہو، کسی اور کے سامنے نمبر بنانے کے لیے کام نہ کیا جائے، کسی کے لیے نہ کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جب بھی ہم کوئی بات سنتے ہیں تو اس میں خاص لذت ہوتی ہے، خاص مٹھاس ہوتی ہے، وہ میرے دل پہ سیدھا جا کے اثر کرتی ہے۔ ان باپ نے جواب دیا پتہ کیوں؟ کیونکہ ان کے عملوں میں اخلاص تھا، وہ صرف اور صرف رب کو، ان کی سب سے بڑی پرائورٹی یہ تھی، یہ نہیں کہ دنیا میں ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارا انجام کل کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا کل آن پیش آن۔ ان کے ذہن میں صرف اور صرف کیا چیز چلتی تھی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ اس کے لیے اپنی زندگیاں بھی لگاتے تھے، اپنی جانیں بھی، اپنے مال بھی، اپنی عزتیں بھی، وہ سب کا سب اس لیے لگا دیا کرتے تھے۔ ان کا ہدف یہ تھا کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی مدد اللہ تعالیٰ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک امت میں 3 چیزیں رہیں گی۔ امت کے تین یہ کام امت میں رہیں گے تو اللہ کی مدد لازمی آتی رہے گی۔ نمبر 1، جب نیت خالص اللہ کے لیے ہوگی کہ میں نے اللہ کے لیے قدم اٹھائے ہیں، میں اللہ کے لیے تراویح پڑھ رہی ہوں، میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہی ہوں، میں اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہوں، میں اللہ کے لیے معاف کر رہی ہوں، میں اللہ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، میں اللہ کے لیے ہر چیز میں خالص اللہ کے لیے۔ دوسرا، جب تک یہ نماز پڑھنے والے ہوں گے،
جب تک نماز پڑھنے والے ہیں اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ نمبر 3، جب تک یہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ رہیں گے، جب تک ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، ہم درد ہوں گے۔ اگر ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے لگ جائیں تو اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت آنا وہاں پہ رک جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اب اگر آپ نے نیت مقربین کی کرنی ہے تو آپ نے ویسا نیت بھی کرنی ہے، ویسی کوشش بھی کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ویسی توفیق بھی دیتا ہے۔ اگر ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، ہدایت لینے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اس نیت کے ساتھ کوئی عمل کرنا ہے، اللہ کو دکھایا جائے گا، اللہ سے بدلہ لینا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ کام اتنا اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا۔ پھر ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ڈھونڈنی ہے، جو نیکی بھی اللہ کا قرب دے دے مجھے وہ نیکی کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ رمضان میں سنتوں کا، نوافل کا بھی ثواب کس کے برابر ہو جاتا ہے؟ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور فرض اور نفل صرف نماز میں نہیں ہوتے، زندگی کے ہر دائرے میں فرائض بھی ہوتے ہیں اور نوافل بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ماں باپ کی، کچھ اولاد کے، کچھ ساتھیوں کے، کچھ بہن بھائیوں کے، کچھ ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے ہم پہ فرض ہیں، اور کچھ نوافل ہیں جو آگے بڑھ کر دل کی خوشی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو خود اپنے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ ہم میں سے میں کون سے کام کروں کہ میں زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں۔ اور سب سے بہترین عمل کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا۔ اپنے روزے کی بھی حفاظت کرنی ہے، دوسروں کی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، شوق سے دوڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو حدیث قدسی آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ۔ تو کچھ اپنا ٹارگٹ رکھیں، کم از کم 3 نیکیاں ایسی ہیں جو میں نے کرنی ہے انشاءاللہ رمضان میں، خود لکھیں اپنے لیے جو آپ کو لگتا ہے۔ جیسے اول وقت میں نماز پڑھنا، نماز تو پڑھتے ہی ہیں لیکن اور اچھی کر کے اول وقت میں، اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے اول وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے میں نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ ہم نے اس دن پڑھا تھا نا کہ کسی تابعی کو ان کی والدہ نے بلایا اور انہوں نے جی کہا لیکن آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی ماں سے واپسی پہ، تو 2 غلام آزاد کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ نہ پکڑ لے۔ تو کوشش کرنی ہے بڑوں سے، والدین سے، گھر میں کسی سے بھی آواز اونچی نہ ہو۔ ایسے کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں، مسکرا کے ملنا ہے کہ میں نے یہ والا کام میں نے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں ہمیں سب کی سب جو تعلیمات، جو زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے میں، کمانے میں ہماری مددگار ہوں گی، وہ سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ صرف روزہ ہی رکھنا نہیں بلکہ روزے کو بہترین رکھنا ہے۔ کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، ایمان اور اپنا حساب لیتے ہوئے اللہ سے ثواب کی نیت سے جس نے بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو بھی چیک کرنا ہے۔ ایمان کے بغیر
اعمال قبول نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو اپنے ایمان کو بھی بڑھانا ہے انشاءاللہ العزیز. ایمان بڑھتا کیسے کیسے ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو کہا کرتے آؤ کچھ دیر کے لیے بیٹھے اور ایمان کو بڑھا لیں. کیا وہ ایمان والے نہیں تھے؟ آپس میں اللہ کی بات کر کے، آپس میں اللہ کا ذکر کر کے ایمان بڑھ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، کچھ ایمان والوں کے پاس بیٹھ کر آپ کا ایمان بڑھتا ہوا فیل ہوتا ہے. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوا بھی ایمان میں سے ہے. کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جب ایمان بہت بڑا ہوا ہوتا ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ ہم نے کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، کتنا مجھے اللہ پر ایمان ہے، کتنا مجھے اللہ کا یقین ہے. اور خاص طور پر قرآن سے بھی ایمان بڑھتا ہے، اس کو بھی بڑھانا ہے. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اجر بڑھتا چلا جائے گا. ایمان دراصل دل کی کیفیت ہے. جتنا اللہ کی بات مانیں گے یقین کے ساتھ اور عمل بھی تصدیق کرے گا، زبان سے بھی کہیں گے اللہ کی بات مانیں گے، پھر وہ عمل میں بھی آ جائے گی، اتنا اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا. ایمان یاد رکھیں، ایمان کی قبولیت صرف اور صرف اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے وہ چاہے کتنے اعمال کرے، لیکن اللہ سے ثواب نہیں لینا، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی بات سمجھ کے نہیں کر رہا، تو اس کے اعمال ڈھیروں بھی ہوں گے تو ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے ایمان بہت ضروری ہے. اور قرآن سے سب سے زیادہ ایمان بڑھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپتے ہیں. اپنے اپنے دل کو دیکھیں. اللہ کی بات سن کے، اللہ کے تقوی کی بات سن کے کبھی ڈر لگتا ہے، دل کانپتا ہے. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو وہ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے. کہ اللہ سے ڈرنے کا حق عمر سے زیادہ اور کس کو ہے؟ اگر ہمیں کہا جائے اللہ سے ڈرو، اللہ نے منع کیا ہے غصہ نہیں کرو، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے یہ کام کرنے کو کہا ہے نماز پڑھو، یہ چیز کام کرو، اور ہم کہیں بس بس اپنا اپنا کام کریں، تو یہ دراصل ایمان نہیں ہے. اللہ کا نام آ جائے جب تو پھر جلدی سے دل کانپ جانا چاہیے. ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجلس قائم ہونے لگی تھی، تو انہوں نے کہا میرے چچا بھی بیٹھ جائیں اس مجلس میں، اجازت لے لی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، اور وہ چچا بیٹھ کے جب تو کہتے ہیں عمر تم تو ذرا خیال نہیں کرتے ہو، مال ٹھیک طرح تقسیم نہیں کرتے، ہمیں زیادہ کم دیا ان کو زیادہ دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آ گیا. ساتھ ہی وہ بھتیجا جلدی سے کھڑا ہو کے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا تو کہنے لگے امیر المومنین خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معاف کر دے، معاف کر دے، اچھی بات کر لے، اعراض برتے اس جاہل سے. تو ساتھ ہی عمر رضی اللہ عنہ رک گئے، ایک لفظ نے نکالا، غصہ ایک دم سے قابو میں آ گیا. اور عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی آیات جب آ جاتی تو ایسے ہی اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے. مجھے اور آپ کو ایسا کنٹرول انشاءاللہ ایمان کی وجہ سے رمضان میں لے کر آنا ہے. کہا جائے قرآن سنیں گے انشاءاللہ تو قرآن میں پتہ چل گیا یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، ساتھ ہی اپنے آپ کو روک لینا. یہ نہیں ہاں مجھے پتا ہے اس نے کہا کیوں مجھے یہ بات،
اب میں پہلے اس کو تو کلیئر کروں نہیں، ساتھ ہی اپنے غصے پہ قابو پا لیا. خذ العفو، معاف کرتے ہیں، چھوڑیں، اعراض برتے ہیں. تو مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیں، یہ پورا یقین ہو. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت سے. ایسے نہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کیے بھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں کچھ ملنا بھی ہے کہ نہیں. نہیں، پورا یقین ایمان ہو، رب میں نے تیرے لیے کیا ہے اور تو مجھے اس کا بدلہ دے گا. میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور گمان رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا اس کا اجر دے گا. جو ذرہ برابر بھی کسی نے تکلیف اٹھائی ہے، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا اجر ملے گا. اور پھر جب ان کا ایمان بڑھتا ہے تو اپنے رب پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں. اپنے اوپر نہیں بھروسہ کرتے، میں یہ بھی کر لوں گی، یہ بھی کر لوں گی، اور میں بڑی صابر ہوں، اور میں بڑے ایسے ہوں، اور میں ویسے ہوں. نہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنی نمازوں کی، خاص طور پر اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، نمازیں قائم کرنے والے ہوں. یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے سو جائیں اور نماز فجر کی رہ جائے، یا عشاء کی نماز رہ جائے، یا ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، کوئی ایک نماز بھی مس نہیں کرنی. نماز کو پورے شوق کے ساتھ، خشوع کے ساتھ پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اول وقت میں نماز پڑھنا. میں نے ایسے پڑھنے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ 3-4 کوالٹیز بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے مومن پکے مومن. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایمان والے ہیں. اور آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگ جب آئے اور انہوں نے کہا قالوا آمنا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ منہ سے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے ہیں نہیں. ایسے نہ ہو کہ ہم تو کہہ رہے ہوں کہ وہ ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئے. اللہ کو پتہ ہے کس کے اندر ایمان ہے، اور اللہ نے بتا دیا کس کے اندر ایمان ہے. جن کا آیات سننے پہ، جب آیات سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ایسے لوگ پکے مومن ہیں. ایسے لوگوں کے لیے رب کے پاس درجات ہیں، اور مغفرت ہے، اور پاکیزہ رزق ہے، عزت والا رزق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال قبول ہوں. مجھے اور آپ کو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے. پچھلے والے سارے گناہوں کی معافی ہو، ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور آئندہ کے لیے ہم دل صاف کر کے اپنے اچھی طرح سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو. ایسے نہیں کہ منہ سے تو کہہ رہے ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن وہ گناہ وہ چھوڑ نہ رہے ہوں. ایک انسان جب بار بار صرف منہ سے کہتا ہے اور وہ گناہ کا کام نہیں چھوڑتا، تو ایسے شخص کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جھوٹے کی توبہ ہے، کہ وہ گناہ چھوڑ نہیں رہا اور صرف منہ سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. گناہ پہ ندامت بھی ہو، گناہ کو چھوڑا بھی جائے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ بعید نہیں، تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں بھی دور کر دے گا. جو گناہ ہو گئے ہیں نا، اگر معافی مانگیں گے، اگر اب ان کو چھوڑ دیں گے، اگر اب اپنی اپنی زندگیوں میں آج تک جتنے بھی گناہ کیے سب ذہن میں لے کر آئیں. کچھ ہمیں یاد ہے، کچھ ہم بھول ہی گئے ہیں، لیکن پکی سچی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد جو پہلے میں جو غلطیاں کرتی تھی میں نے انشاءاللہ نہیں کرنی.
اور ہر انسان اپنے نفس کو بہترین جانتا ہے. جو سستی ہے یہ منافقت کو جنم دیتی ہے، یہ ایمان کو کم کرتی ہے. جو بد نگاہی ہے یہ ایمان کو کم کر دیتی ہے. تو دیکھیں کون کون سی چیزیں، حسد، دل کے اندر بدگمانیاں، یہ ایمان کے ساتھ دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس کو ایک چیز کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، اس نے کیوں بڑھ گئی، میں کیوں نہیں آگے بڑھی. ایمان اور حسد آپ نے فرمایا ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. سادگی ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے. تو وہ جو چیزیں، جو برائیاں ہمارے اندر ہیں ان سب کو نکالنا ہے، چھوڑنا ہے. پھر ایمان بڑھے گا اور دل صاف ہوگا. تو اگر پکی سچی توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. توبہ کرنے کا اتنا فائدہ ہے کہ پچھلے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، ان پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتے جو ہم سے ہو بھی گئے تھے زندگی میں. نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس جنتوں میں بھی داخل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، رونا ہے، آنسو بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی غلطی میرے سے ہوگی ہے، کل قیامت والے دن سب لوگوں کے سامنے میری یہ غلطی نہ دکھانا، مجھے معاف کر دیں، میرے نام اعمال سے مٹوا دیں آج ہی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں لے گا جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو اکیلے میں بیٹھ کے اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رویا، معافی مانگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. چاہے اللہ کی محبت میں، چاہے اللہ سے ڈر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے والوں کے لیے والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی بھی فاحشہ، بد کلامی بھی، چیخنا چلانا بھی بے حیائی ہے. بے حیائی صرف کپڑے اتارنا نہیں ہے، بڑوں کے سامنے چیخنا چلانا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں خاص طور پر تاکید کیا کرتے روزہ رکھنے والا شور و شغب نہ کرے، شور نہ کرے. تو جو لوگ بھی جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چیخ لیے، کوئی برائی کا کام ہو گیا، جو کسی کا حق تھا وہ مار دیا، تو کیا کریں؟ یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، ذکر اللہ، جب ان کو اللہ کی یاد آتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو بخش دے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اب کبھی بھی اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے. یہ بھی میں نے اور آپ نے لازمی انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے، اپنی غلطی کو ماننا ہے. کیا آتا ہے ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اپنے سے قریب کر لے گا، جیسے تم میں سے کوئی اپنے دوست کو قریب کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، اور وہ سب مان جائے گا. وہ شخص مانے گا جو دنیا میں مانا کرتا تھا. جو آج دنیا میں اپنی غلطی نہیں مانتا نا، وہ کل قیامت والے دن بھی نہیں مانے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے، اور وہ سمجھ رہا ہوگا بس اب مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسے دنیا میں نے چھپا لیے تھے ایسے آج بھی میں چھپا لوں گا. تو اعتراف نعمت اعتراف گناہ لازمی ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. بندوں کے سامنے غلطی ہوگی تو بھی مان جائیں میری غلطی ہوگی، نہیں اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، یہ اس لیے ہوا، یہ ویسے ہوا، ایسے نہیں. عذر نہ دیں، تعویلیں نہ دیں. غصہ آ گیا تھا مجھے یہ برا لگ گیا تھا، مجھے یہ ہو گیا تھا، نہیں، میرے سے غلطی ہو گئی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا اس پہ اصرار نہیں کرتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو بخش بھی دیتا ہے، ان کے گناہوں کو ڈھانپ بھی دیتا ہے. سورہ فرقان میں آتا ہے نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے بلکہ
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر جو توبہ کر رہے ہیں اور ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. ہمارا رب اتنا زبردست ہے کہ اگر فرض کریں 4-5 گناہ کیے ہیں، 10 گناہ کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، لیکن اگر توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں کروں گی، غلطی ہو گئی، اللہ کے سامنے معافی مانگ لی، رو کے معافی مانگ لی. یا ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص اچھی طرح سے وضو کر رہے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بغیر خیال لائے، پوری کوشش کرے نا کہ خیالوں سے اور باقی چیزوں سے ہٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. پھر دوبارہ کہوں گی، توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہیں اور پھر ساتھ نفل پڑھتے رہیں. توبہ کیا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اس پہ نادم ہوا جائے، اس سے رک جائے اور پھر اللہ سے معافی مانگے. اللہ اس کی جگہ پہ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے. اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں لیکن اعمال میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ اس نے نیکیاں کی ہیں. اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت ہی مہربان ہے. تو ہم نے لازمی دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں. جس نے جنت میں آنا ہے آ جائے. بہت سے لوگوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کر رہے ہیں. تو اس وقت کیا غنیمت جاننا ہے؟ ایک ایک لمحہ غنیمت جاننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. اب کسی بھی بوڑھے شخص سے پوچھ لیں، اس کا کتنا دل کرتا ہے کہ وہ دوڑ کے یہ کام کر لے، لیکن اس کے جسم میں ہمت نہیں ہے. بیمار سے پوچھیں، اس کا کتنا دل کرتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اب وہ بیماری کی وجہ سے زمین پہ سجدہ نہیں کر پاتا. تو اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، جب اللہ نے کشادگی دی ہوئی ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ چیز ہے پاس، اس کو غنا کو فقر سے پہلے کہ جب یہ بھی نہیں ہوگی پاس، اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے. تو جن جن کے دنیا کے پیپرز ختم ہو گئے کچھ تھوڑے دنوں کے لیے، فراغت ہے، تو اس کو دوبارہ مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا موقع دے دیا کہ جس میں ہم زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. اس کو غنیمت جانے. اور موت سے پہلے زندگی کو، کیونکہ قبر والے حسرت کریں گے ایک بار دنیا میں واپس بھیج دیا جائے. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، لیکن پھر کوئی واپس نہیں آئے گا. پھر ایک لمحے کے لیے بھی انسان واپس نہیں آ سکتا. انسان حسرت کرے گا میں صدقہ کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اپنے ساتھ باندھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جب تک ذکر کرتا ہے اس وقت تک، کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک یا ذی الجلال والاکرام. اسی طرح آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جو دعا سکھائی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آج سے مانگنا شروع کر دیں. اللہ آپ نے میری مدد کرنی ہے کہ میں رمضان میں خاص طور پہ آپ کا بہت ذکر کروں، آپ کا بہت شکر کروں، آپ کی بہت اچھی عبادت کر سکوں. یہ سوچ کے دعا مانگنی ہے. جتنی دیر کوئی مومن بندہ نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، پھر کیا پڑھتا ہے؟ 33 مرتبہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ابھی تو بیٹھنے نہیں دیتا شیطان، وہ کام وہ کام وہ کام. تو نہیں، انشاءاللہ یہ کام کرنا شروع کرنا ہے. ایک روایت بات ہے زمین و آسمان کے درمیان کا سارا خلا بھر جاتا ہے اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں. فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم کر دے، اس کو بخش دے. اور انسان میں ہم میں سے کوئی دعا کرے تو ہو سکتا ہے اس کی دعا رد ہو جائے، لیکن فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جس کے لیے اللہ اذن دیتا ہے.
تو فرشتوں کی دعا رد بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز کہ ہم نے زیادہ زیادہ دعائیں بھی کرنی ہے، اور خاص طور پر نماز کو اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد اس جگہ پہ بیٹھنا بھی ہے انشاءاللہ. رمضان کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہمیں سکھائی. آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچاؤ کے لیے. جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ بد کلامی کرے، نہ فضول باتیں کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی گالی دے یا لڑنے پہ اتر آئے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. چوتھا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. میں دوبارہ یہ حدیث پڑھتی ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو نہ سوچے فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے بولتا ہے تو پھر مجھے غصہ آ ہی جاتا ہے. نہیں، اپنے کو سوچے کہ میں نے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ کوئی فحش کوئی کرے، بے حیائی کی بات کرے، نہ بد کلامی کرے، نہ فضول باتیں کرے، نہ چیخے چلائے شور کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی دے یا لڑنے پہ اتر آئے تو اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں. پھر بھی آگے سے جواب دینے کی ضرورت نہیں. اور میرا دل ہے، میری خواہش ہے اپنے لیے بھی اور آپ سب کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ آج سے ہی شروع کرتے ہیں تاکہ پریکٹس ہو جائے ہماری. کہتے ہیں وہ ایک دم سے مجھے منہ سے نکل، وہ ایک دم سے مجھے غصہ آ گیا، وہ ایسے ہو گیا. تو رمضان آیا بھی میری اور آپ کی تربیت کے لیے. اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دو عورتوں نے روزہ رکھا اور جب آپ اس میں بیٹھ کے غیبت کر دی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو کہو پیالے میں قے کر دیں. جب پیالے میں قے کی تو کیا تھا اس میں؟ گوشت کے لوتھڑے. کہ حلال پہ تو روزہ رکھا لیکن حرام پہ افطار کیا. جب آپ اس میں بیٹھی تو پھر کیا کیا؟ غیبت کر دی. اس لیے زیادہ زیادہ بچنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنی ہے. اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزے رکھتے تو زیادہ مسجدوں میں رہتے. کسی نے پوچھا کیوں مسجد میں آپ کیوں زیادہ رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے روزے کی حفاظت کے لیے. اب کچھ لوگوں کو تو کام پہ جانا ہوگا، کچھ لوگوں کو اسکول میں جانا ہوگا، دوستوں میں کسی جگہ پہ بھی ڈیوٹی دینی ہے تو وہاں پہ جانا ہوگا، تو وہاں پہ بھی اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، نافرمانی سے بچنا ہے انشاءاللہ. اگر کچھ غلطی ہو جائے تو ساتھ ہی جلدی سے استغفار کر لینا ہے، جلدی سے معافی مانگ لینی ہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، اس کے لیے خاص طور پر کوشش کرنی ہے. پھر صرف امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عام روزہ رکھتے ہیں، صرف پیٹ کا روزہ، شہوت سے روک کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو. اور کچھ لوگ خاص روزہ رکھتے ہیں، اپنے کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنی زبان کا بھی، اپنے ہاتھ کا بھی، ہر چیز کا روزہ رکھتے ہیں. یہ خاص روزہ ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں خود دوں گا. ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کائنات کا بادشاہ، اس کو میرے اور آپ کے روزے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آنر دینے کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کہا ہے روزہ میرے لیے رکھ رہے ہو. اب جتنا جس سے محبت ہو، جتنا کوئی بڑا انسان ہو، اتنی زیادہ اس کو چیز دیتے ہوئے ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ان کو پسند آئے گی کہ نہیں، پتہ نہیں ان کے معیار کے مطابق ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیسی لگے. تو روزہ رکھتے ہوئے سوچیں کہ یہ روزہ میں کس کے لیے رکھ رہی ہوں؟ اللہ کے لیے. وہ کہیں پہ جھوٹ بول کے، کہیں پہ چیخ چلا کے، کہیں پہ نافرمانی کر کے کٹا پٹا نہ اللہ کے پاس پہنچے. روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، بخاری کی حدیث ہے. تو یہ سوچ کر کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہی ہوں، میں نے اللہ کو دینا ہے، بہترین روزہ رکھنا ہے. اور تیسرا کہتے ہیں اسپیشل روزہ، خاص الخاص روزہ کیا ہے کہ دل میں آنے والے بھی منفی جذبات سے اپنے آپ کو روکا جائے، دل میں آنے والے ردی خیالات سے بھی اپنے آپ کو روکا جائے. کان کا بھی روزہ رکھا جائے کہ کان کو بد کلامی نہیں سننی، بری باتیں نہیں سننی، میوزک نہیں سننا. یہ جو میوزک ہے یہ بھی دل کے اندر نفاق لے کر آتا ہے. موبائل سے اپنے آپ کو دور زیادہ سے زیادہ رکھیں. آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، کوئی غلط چیز بھی نہ ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا، بےہودہ کام کرنا، بےہودہ باتیں کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، سارا مہینہ بھوکے پیاسے بھی رہیں، سارا مہینہ کچھ کھائے پیے بھی نہیں صبح سے شام تک، لیکن اجر اللہ کے پاس جائے تو کچھ بھی نہ ہو۔ کتنے خسارے میں ہیں وہ لوگ، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جاگنے والے ہیں لیکن راتوں کو جاگنے کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، ساری ساری رات تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن کچھ اجر نہیں ملتا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا وہی کام ساتھ ساتھ کیے۔ روزہ ایک امانت ہے اور ہر ایک کو اپنی امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تؤتوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، تو اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے اپنے کان اور آنکھ کی پر رکھا اور کہا کہ کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا بھی امانت ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں امانتیں دی ہوئی ہیں، ان سے غلط چیزیں نہیں دیکھنی، غلط چیزیں نہیں سننی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر اگلی سیڑھی پہ چڑھے پھر فرمایا آمین، پھر اگلی سیڑھی پہ چڑھے پھر فرمایا آمین۔ ہم نے پوچھا تو بتایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص، تباہ ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ یعنی رمضان بخشش کے لیے آیا ہے، رمضان پورا گزر گیا اس کے بعد کوئی انسان مرا اور بخشش پھر بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی، تو اس سے بدبخت اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس رمضان آیا کس لیے رہا ہے؟ شروع میں جو میں نے بات کی آپ پہ کہ ہمارے گناہ دھلوانے کے لیے، کہ ہماری گناہ جتنے ہیں سارے پچھلے صاف کرا لیں اور آئندہ کے لیے نیکیاں لے لیں زیادہ زیادہ، حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، اس کی بخشش نہیں ہوئی تھی اس لیے۔ تو بخشش ضرور مانگنی ہے، اور خاص طور پر سحری کے وقت۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں یہ موقع بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سحری کے وقت استغفار کر سکتے ہیں۔ سب سحری کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی شان بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ سحری کے وقت رات کے آخری پہر میں وہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اس وقت میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مانگنی ہے، کوئی چیز چاہیے آپ کو، اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں الحمدللہ ہم سب ہی تقریباً جاگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ اور بھی کام ہیں نیکی کے، لیکن ساتھ ساتھ استغفار کرتے جائیں، وہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے، سحری بناتے ہوئے بھی ساتھ استغفار کرنا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگے میں اس سے دعا قبول کروں گا، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں گا، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگ لے میں اسے بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو جو کچھ بھی مانگنا ہے اس وقت دعائیں مانگنی ہے، حاجتیں مانگنی ہے، مشکلیں ہیں اپنی اس وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو ہر بے فائدہ لغو چیز، بیہودہ کام اور رفث، جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا تم سے جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ کتنی ساری احادیث ہیں۔ کوئی اور کر بھی رہا ہے بدتمیزی، کوئی اور کر بھی رہا ہے جہالت کی بات، تو مجھے کنٹرول کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا روزہ ہے۔ جیسے رمضان میں کھانے پینے سے کنٹرول کرتے ہیں نا، سامنے شربت پڑا ہوا ہوتا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، نہیں پیتے، ایک گھونٹ ہی پی لیں، چلے تھوڑا سا پی لیں، بہت دل چاہ رہا تھا، نہیں پیتے۔ کیوں؟ میرا روزہ ہے، اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ کوئی اور نہ بھی ہو پاس تو یہ احساس یہ ذہن میں رہتا ہے۔ اسی طرح کسی کی بات کا جواب دیتے ہوئے بھی، کوئی غلط بات دیکھتے بولتے سنتے ہوئے بھی یہ احساس اللہ میرے اور آپ کے دل میں ڈال دے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔
اس سے منع کیا نہیں کرنا، ورنہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ میرے روزے میں کٹ لگ جائے گا، ورنہ میرا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس چیز سے بچنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر تقوی، جتنا تقوی دل کے اندر آتا جائے گا انشاءاللہ اتنا ہی کاموں میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پوری پوری کوشش کرنی ہے کہ زبان کو جھوٹ سے، بری باتوں سے روکیں۔ پھر کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو بھی تسبیحات آتی ہیں خاص طور پر وہ پڑھتے رہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 100 برائیاں معاف ہو جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ جو صبح یہ پڑھ لے، اور قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی نہیں لائے گا مگر ایسا ہی شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہ کیا ہو۔ اور جسے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب کام کیسے کرنے ہیں؟ خوشی خوشی، ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے توفیق دی ہے مجھے یہ بولنے کی، یہ کام کرنے کی۔ پھر جس چیز کا حق ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ذمے افراد کے حقوق ضائع کر دے۔ اب یہ بھی نہیں کہ عبادت تو بہت کریں لیکن جن کے حق ہیں ان کے حقوق ضائع کر دیں۔ تو جو ڈیوٹی ہے، جس جگہ پہ ہیں، جس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو بھی پورا کرنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کر دینا، اس کی ضرورت پوری کر دینا اور اس سے کوئی تکلیف سختی دور کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بندے دوسروں کی خدمت کرنے والے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے، دوسروں کو کھلانے والے۔ اور قرآن مجید میں بھی کیا آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، آپ دوسرے کی مدد کریں گے، دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے تو آپ کو خود بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا دنیا میں بھی۔ دوسروں کو عزت دیں گے، دوسروں کو احترام دیں گے تو آپ بھی احترام پائیں گے، عزت پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ جتنا اچھا اخلاق ہوگا انشاءاللہ اتنا زیادہ جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کر دے تو آپ نے فرمایا روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بسانت بھی اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے ہم تو بہت اپنے آپ کو، اپنے منہ کی اسمیل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن جو چیزیں ہمیں ناگوار بھی لگ رہی ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اگر وہ کام ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ مشکل بھی پیش آ رہی ہے، کوئی چیز ہمیں اچھی بھی نہیں لگ رہی تو بھی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سب کام کرتے چلے جانا ہے۔ اپنے منفی جذبات کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ کسی کے لیے دل میں جو برے خیالات آ جائے، خاص الخاص روزہ رکھنا ہے تو برے بدگمانی سے بھی بچنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنی ہے اور نہ بندوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے بہت پیارے، کیا نام تھا ان کا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 36 سال کی عمر میں شہید ہو گئے تھے۔ 6 سال صرف اسلام میں وہ زندہ رہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب ان کی وفات کی خبر آئی تو لوگ دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کہ فلاں فوت ہو گیا، لیکن ان کی موت کی خبر دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ سعد ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اللہ کا عرش اس وقت جھوم رہا ہے، فرشتے بہت خوش ہیں کہ سعد آج ہمارے پاس آ رہے ہیں۔
اور 70,000 فرشتے ان کو لینے کے لیے زمین پہ اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پہ پاؤں رکھنے کی آج جگہ نہیں ہے، سعد کو لینے کے لیے اتنے فرشتے آئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اور آپ نے دنیا میں ان کو 3 بار جنت کی بشارت دی کہ کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو وہ ان کو دیکھ لے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اندر داخل ہوئے، ان کی داڑھی مبارک سے پانی گر رہا تھا اور ان کے الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں جوتا تھا، وہ اندر آ کے بیٹھ گئے۔ 3 دن اسی طرح سے بیٹھتے رہے، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے رہے کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو وہ ان کو دیکھ لیں۔ وہ کیا 3 باتیں تھیں؟ کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا میں نے آج تک کسی مسلمان کے لیے دل میں کبھی کینہ نہیں رکھا، بدگمانی نہیں رکھی، یہ فلاں جو ہے نا یہ میرے ساتھ برا کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہوا۔ میں نے کبھی کسی کے دل میں کینہ بغض نہیں رکھا، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بدگمانی، کوئی گرہ نہیں ہے، میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا۔ تو اپنے دلوں سے آج ہی صفائی کرنی ہے، جو بدگمانیاں ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، جو ایک دوسرے کے دل دکھائے ہوئے ہیں، معافی مانگ لیں۔ اس لیے اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ دلوں کو صاف کر کے رمضان میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبوب اللہ کے ہاں مومن پتہ کون ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب پسندیدہ مومن وہ ہے جو زبان کا سچا ہے اور مخموم القلب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا زبان کا سچا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، زبان کا سچا بھی کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھی سچا اور اللہ کے ساتھ بھی سچا۔ اگر کہا ہے اللہ آپ کی بات ماننی ہے تو ماننی ہے، اگر اللہ آپ کے لیے کر رہی ہو تو واقعی اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ مخموم القلب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا دل، ایسا صاف دل کا مالک جس کے دل میں کینہ، حسد، بغض، بغاوت کے جذبات نہ ہوں، وہ مخموم القلب شخص ہے اور وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کی بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ دل سے ایسی تمام چیزیں نکالنی ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ قرآن، رمضان تو دراصل قرآن کا اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، زیادہ تر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، کیونکہ کھانا کھلانا جنت میں لے کے جاتا ہے۔ یہ کام بھی میں نے اور آپ نے خوشی کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ مجھے اتنے لوگوں کی سحری بنانی پڑتی ہے، اتنے لوگوں کی افطاری بنانی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی ہو جائے گی، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو۔ تو خوش ہو جائیں، اگر زیادہ لوگوں کا روزہ رکھوانا پڑتا ہے، کھلوانا پڑتا ہے تو اتنے زیادہ لوگوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس کا روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اس سے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب کے پاس تو اتنا سامان نہیں ہوتا کہ روزہ داروں کو روزہ افطار کرائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی روزہ دار کو افطار کرا دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسے سیراب کرے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بہقی کی یہ روایت ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے خوشی کے ساتھ، اللہ شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی ہے، تو نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہوں، گھر والوں کو کھلا رہی ہوں۔ اور اسلاف کہا کرتے کہ کوشش کریں کہ میرا رمضان 60 کا ہو جائے۔ کتنے ویسے رمضان میں کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 30 روزے ہوتے ہیں، تو روز کم از کم ایک بندے کو اور کھانا کھلاتے جائیں، ایک روزے دار کو اور روزہ رکھواتے جائیں، تو کتنے ہو جائیں گے؟ 60 ہے تو روزے 30، لیکن جب دوسرے کو روزے رکھوایا، افطار کروایا تو کیا ہو گیا؟ اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو مل گیا اور اس کے روزے کا، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو اسلام تو خاص طور پر ایک کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ سارا سال اس پیسے جمع کیا کرتے اور رمضان میں زیادہ لوگوں کو افطاریاں کرایا کرتے، زیادہ روزہ داروں کا مجھے ثواب مل جائے، اپنا تو ملے ہی ملے ساتھ اور لوگوں کا بھی مل جائے۔ ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے۔ جن چیزوں کو بھی دیکھنے سے دل بھٹک جاتا ہے، جن چیزوں کو بھی دیکھنے سے
دل بھٹکتا ہے، اللہ کی یاد سے دل غافل ہو جاتا ہے، ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ڈالنا ایسی چیزوں پر جن سے اللہ نے روکا ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو کوئی اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 5 چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم اور شہوت کی نظر۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے ان چیزوں سے بچ کے رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو قیام اللیل کرنے کے باوجود بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی حدیث فرمائی کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رات کو کھڑے بھی ہونا ہے انشاءاللہ، اللہ کے سامنے تراویح بھی پڑھنی ہے، اپنا اپنا ٹارگٹ بنائیں، دورہ قرآن بھی سننا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ اکیلے قرآن پڑھنا نہیں، صرف کسی کے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی دورہ قرآن ہوگا، اگر آپ کہیں اور بھی سننا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی سننا چاہتے ہیں تو ہر ایک اپنے آپ کو ایک بار دورہ قرآن دور کے ساتھ، قرآن کے پورے دور کے ساتھ ضرور منسلک کریں اور پورا قرآن سنیں، اور یہ سوچ کے اپنے آپ کو پیش کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ مجھے کہا جا رہا ہے، اللہ میرے دل کو کھول دے اس قرآن کے لیے، میرے پہ اثر ہو، میری زندگی میں یہ قرآن شامل ہو جائے۔ جتنا جتنا قرآن کو سنتے جائیں گے انشاءاللہ عمل میں بھی تبدیلی آتی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے دور کرتے، قرآن کا دور کرتے، تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس کی نیکیاں کرنے میں پھر اور انسان تیز ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ دورہ قرآن کرنے سے میں تیز بھی ہوتی ہوں، نیکیوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہوں، اور رات کو بھی جاگنا، تراویح میں بھی انشاءاللہ قرآن سننا ہے۔ جو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رات کو رمضان کی ہر رات میں دعا کیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کو یہ موقع مل جائے تو بہت ہی بہترین ہے کہ راتوں میں بھی قرآن کو سمجھا جائے اور سنا بھی جائے ساتھ ساتھ، اس کی بھی کوشش کرنی، اور ایک قرآن اپنا بھی شروع کر لیں ناظرہ کا۔ تو اس طرح انشاءاللہ العزیز 3 قرآن آپ کے ہم میں سے ہر ایک کے مکمل ہو سکتے ہیں، اس کی کوشش کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آ جائے گا۔ پھر اسی طرح سے اعتکاف ہوتا ہے آخری عشرے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے سب چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اور یہ اعتکاف کی شرائط میں سے ہے کہ روزہ رکھنا لازمی ہوتا ہے، اس میں بغیر روزے کے اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے مسجد میں، جامع مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا۔ تو جس کو یہ موقع مل جائے اس کے لیے اور زیادہ نیکیاں کمانے کا وسیع میدان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، صرف اکیلے نہیں گھروں میں جاگتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، کیونکہ جیسے کیا بتایا کہ جو ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ سورہ دخان میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس قرآن کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس سال میں کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کی اولاد ہونی ہے، کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کس کو کیا کچھ ہونا ہے، وہ سب کچھ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ شب قدر میں ہوتے ہیں جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس لیے خاص طور پہ ان راتوں میں ہر ہی نیکی کا کام کرنے کی نیت کرنی ہے۔ مغرب سے لے کے صبح فجر تک اتنے فرشتے اترتے ہیں، وہ ایک رات 83 ایئرس 4 منتھس 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھنی، جن کو نہیں پڑھنی ہوگی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، ایسی وجہ سے، تو وہ دوسروں کی خدمت کر لیں، کسی کے کام آ جائیں، کسی کا بچہ پکڑ لیں، کسی کی لیے آسانی کر دیں، کچھ پکا کے دے دیں، لیکن سو کے نہیں گزارنی۔ اس وقت اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس رات میں، صبح تک سلامتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ
کہ ہم نے اس میں ہر نیکی کا کام کر لیں، تھوڑا تھوڑا صدقہ ہر طاق رات میں کرنا ہے۔ یہ جو تسبیح بتائی میں نے آپ کو بھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ پڑھ لیں تو شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح کر لیں اور صدقہ کریں، قرآن زیادہ پڑھیں، قیام لازمی کریں، اور فالتو باتوں سے زیادہ پرہیز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کریں، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تراویح والی جگہ پہ جا کے، قیام والی جگہ پہ جا کے ایک بار ضرور کہنا اللہ صرف آپ کے لیے، اور اس کا بدلہ میں نے صرف آپ سے لینا ہے، آپ نے مجھے اس کا بدلہ دینا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ ایک رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ ابو الخیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی دن جانے نہ دیتے جب صدقہ نہ کریں، چاہے میٹھی روٹی ہو یا پیاز ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے عملوں کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے پورے دن کی روٹین بنا لیں کہ رات کو قیام کرنا ہے، پھر اس کے بعد سحری کرنی ہے، سحری کے وقت استغفار کرنا ہے، بعد میں بھی دورہ قرآن میں بھی قرآن پڑھنا ہے، گھر کے کام بھی ساتھ کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے زبان تر رہے، اور ساتھ ساتھ جو صبح فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے جیسے ہی، تو 15-20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت جو 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو ایک حج اور عمرے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آسانی ہوتی ہے کہ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، اگر 2 رکعت صرف نفل پڑھ لیں، اللہ کرے کہ یہ ہماری زندگی کا پھر حصہ بن جائے۔ یہ ہماری تربیت کے لیے رمضان آ رہا ہے، پھر آئندہ بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے اوپر جسم کے جوڑوں کا صدقہ واجب ہے، واجب ہے کہ اپنے جسم کے جوڑوں کا صدقہ دیا کرو۔ تو کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں۔ تو مجھے اتنے تو پیسے ہمارے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا جو شروع دن میں دن چڑھے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے 2 کر کے، اس کے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور آج بہت سے عالم کہتے ہیں اس کی شرح میں کہ جس کو بھی جوڑوں کا درد ہے وہ یہ نماز پڑھنا شروع کر دے، جو بھی سنت میں ہے، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس میں میری آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ تو جو شروع میں پڑھ لیں، جب صبح آپ کہیں کام کے لیے جاتے ہیں، کہیں گھر کا کام شروع کرنے لگتے ہیں، تو ایک بار اٹھ کے وضو کر کے 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم کیا تم اس سے عاجز ہو گئے ہو کہ تم دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لو، تو میں تمہارے دن کے آخری حصے تک تمام تمہارے لیے کفایت کر دوں گا۔ سارے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اگر دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لی جائیں 2 کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر صدقہ کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صدقہ کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بس ایک انگور تھا، کسی نے مانگا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں، آپ نے وہی انگور رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ ایک انگور اس سے کیا بنے گا؟ ہمیں تو شرم نہیں آتی کہ ایک انگور دیں صرف۔ انہوں نے کہا کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو اس کے اندر تو بہت سے ذرے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو وہ دے کر آگ سے بچ جاؤ۔ ایک بھی جو کھجور سے کسی کی افطاری کروا دیتا ہے، ایک کھجور بھی دے دیتا ہے، پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا ٹکڑا ہی دے دیتا ہے، تو اس سے بھی آگ سے بچ جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کھجور اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایک کھجور بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن وہ احد کے پہاڑ سے بھی بڑا ہو جائے گا۔ جب اس کے پاس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ کتنا تمہارے صدقے سے کتنا اس کا اجر ملا۔ اس وقت انسان حسرت کرے گا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، میں اور صدقہ کر لیتا۔ تو آج ہی صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ صدقہ جو ہے وہ قبر سے آگ کی گرمی کو بھی بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اسلاف کہا کرتے کسی کے مال میں فتنہ ہے، مال کم ہے، صدقہ دینا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کر دیں۔ کسی کی اولاد میں فتنہ ہے، اولاد نافرمان ہے، اللہ کے راستے میں کچھ دینا شروع کر دیں۔ کسی کی صحت میں فتنہ ہے تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ پھر دوبارہ کہوں گی کہ بڑی چیز نہیں، جس کے پاس بڑی ہے وہ بڑی دے، جس کے پاس چھوٹی ہے وہ چھوٹی دے، کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمر میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اللہ کے عرش کا سایہ بھی ملتا ہے جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں مجاہد۔
جیسے مجاہد کو ثواب ملتا ہے، ایسے ہی کسی کے لیے مدد کرنے والا بھی ایسے، تو کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم کسی دوسرے کی افطاری کے لیے بھی، روزے کے لیے بھی آسانی کا باعث بن سکیں۔ اسی طرح سحری لازمی کھانی، آپ نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بلایا تو آپ نے فرمایا آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ سحری کے کھانے کو کیا کہا؟ یہ بابرکت کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ آپ نے فرمایا سحری کھانا برکت کا باعث ہے، اس لیے اسے چھوڑا نہ کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ جنہوں نے روزہ نہیں بھی رکھنا وہ بھی پانی کا گھونٹ ہی پی لیں، چاہے دودھ کا ایک گھونٹ پی لیں، لیکن سحری رکھیں، سحری کریں لازمی، اس کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی، رحمت کی فرشتے دعائیں کرتے ہیں جو سحری کھاتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی اس وقت دودھ پلایا کرتی ہیں کہ ان کی سحری کا ثواب ان کو مل جائے۔ سحری کے وقت ہر ایک کو، بیمار بھی ہے کوئی تو بھی اس کو اٹھا کے چاہے ایک گھونٹ پانی کا ہی ہے اس کو پلا دیں، کچھ نہ کچھ کھلا دیں تاکہ یہ اس کی سحری ہو جائے۔ اور کھجور مومن کی بہترین سحری آپ نے فرمایا۔ اسی طرح سے پھر روزے کی حالت میں دعائیں کرتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر اس کو جو خوشی ہوگی۔ اس وقت افطاری کے وقت ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو سارا دن بھی دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، لوگوں کی طرف سے دل کو بھی صاف رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود پی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا قیامت کے دن، اس کو بہت امید ہوگی اللہ کی بخشش کی۔ اور جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن سب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، جو آج کسی کی مدد کر دیتا ہے۔ تو پہلی پرائرٹی میری روزہ ہے، قیام ہے، لیکن ساتھ ساتھ جتنی لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے، کس نیت کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ، اس کے مطابق اجر ملے گا۔ اگر اس لیے کہ میرا آج میں اس کا کام کر دوں کل یہ میرا کام کر دے گی، تو پھر وہ کام تو کر دے شاید دنیا میں لیکن اللہ کے پاس اجر نہیں ملے گا۔ ہر کام کس لیے کرنا ہے؟ لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کسی کی مدد کرنی ہے اللہ آپ راضی ہو جانا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کسی کو معاف کرنا ہے، کوئی عبادت کرنی ہے، اللہ آپ سے میں نے ثواب لینا ہے، اللہ آپ نے کہا ہے اس لیے یہ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پسند ہے اس لیے کر رہی ہوں۔ اور خاص طور پر جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے تو آپ نے فرمایا اگر کسی سے پہلے سستی ہو بھی گئی ہے تو آخری 7 راتوں میں بالکل سستی نہیں کرنی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اگر مجھے یہ شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے کیا بتایا تھا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ تو انشاءاللہ العزیز زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، لان تان نہیں کرنا۔ اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کو کسی نے گالی دی تو وہ مسکرا دیے۔ پاس بیٹھے شخص نے کہا بزدل ہو، تم نہیں جواب دے سکتے، تو جواب اس کو، اس نے یہ تمہیں کیا کہہ دیا جو تم نے کیا بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر میں نے بھی گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو علم کس لیے حاصل کیا، میں یہ پھر پڑھ کس لیے رہا ہوں؟ یہ بات میں نے آخر میں اس لیے بتائی ہے کیونکہ زیادہ تر ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، اگر عام لوگوں کے لیول پہ ہمیں ہی اترنا ہے تو پھر ہم یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، پھر ہم قرآن والے کیوں کہلا رہے ہیں؟ تو لوگ کچھ بھی کریں، مجھے اور آپ کو پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا، ہمیں اپنی زبانوں کی، اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور مالک بن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اگر جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے نا، یا رزق میں کمی لگتی ہے، یا دل سخت سخت لگتا ہے، اثر نہیں ہو رہا، تو سوچو کچھ نہ کچھ میں نے زبان سے گناہ کر دیا ہے، میری زبان نے کسی کو کچھ بولا ہوگا، کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے جسم میں بھی کمزوری آتی ہے، رزق میں بھی کمی آتی ہے، اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے، دل پہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی بہترین خصلت ہے کھانا کھلانا،
سلام کرنا، جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے. آپ نے فرمایا غرفا ہے جنت میں ایسے بالا خانے جس کے اندر بیٹھے ہوئے باہر نظر آئے گا اور باہر بیٹھے ہوئے اندر نظر آئے گا، دور سے اچھا سا ویو نظر آئے گا. تو ایک بدو نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلائے، روزہ رکھے اور نرم کلام کرے، اچھی بات کرے. تو میں نے اور آپ نے یہ بھی لینے کا شوق ہے اوپر والی بلڈنگ میں، اوپر کہیں اچھی سی جگہ پہ، غرفہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں گھر، جس سے بیٹھ کے دور تک ویو نظر آئے. اور جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کے لیے نماز پڑھنا. اور اسلاف کہتے ہیں کہ یہ رمضان میں یہ چاروں کام آرام سے ہو سکتے ہیں. نرم بات کرنا، روز سوچنا کہ میں نے ایک اچھی بات تو لازمی کرنی ہے، میں نے نرمی سے بات کرنی ہے، اور کھانا کھلانا ہے. اور اگر اور کچھ بھی نہیں ہے، جو چھوٹی بچیاں ہیں نا تو وہ شیٹ لگا دیں، دسترخوان لگائیں، سب کے سامنے کھجور پیش کریں. مائیں اتنے بھی خوش ہو جاتی ہیں بچے دسترخوان لگا دیں، کچھ بنا دیں، برتن دھو دیں، سمیٹ دیں. کچھ نہ کچھ نیکیاں ہر ایک سوچے میں کیا کیا نیکیاں کر سکتی ہوں، اور وہ نیکیاں انشاءاللہ کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ یہ محبوب ہے کہ میں 10 لوگوں کو کھانا کھلا دوں. غلام کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ اچھا کیا عمل ہے کہ لوگوں کو کسی کو کھانا کھلا دیا جائے. تو یہ بہت پیاری چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں اس کا موقع بھی دینا ہے، آسانی بھی دینی ہے. لیکن سب کام اگر خوشی خوشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ العزیز. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سب عملوں کو قبول کر لے. انشاءاللہ پہلی رمضان سے ہم دورہ قرآن شروع کریں گے. صبح 9 بجے پہلے حفظ ہوگا. حفظ کی سورہ ملک کی 30 آیات ہیں، تو ایک ایک آیت روز حفظ کریں گے. 9 بجے سے 9:15 تک 10-15 منٹ کی کلاس ہوگی وہ. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پہلا پارے سے روز ایک پارہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے ہمت بھی، سمجھ بوجھ بھی دے، اور ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے بالکل، تاکہ ان پہ اثر ہونا شروع ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک شخص نے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو کثرت سے قرآن کو پڑھنا، موت کو یاد کرنا دلوں کے زنگ کو، برائیوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. میرے پیارے رب ہمارے دلوں کو صاف کر دے. ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اپنی پچھلی تمام گناہوں پہ ہم شرمندہ ہیں یا اللہ. جہاں جہاں ہم نے گناہ کیے، چھوٹے کیے بڑے کیے، جو ہم گناہ کر کے بھول گئے ہیں یا اللہ، تو ہم سب کے تمام گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے. یا غفور رحیم تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنی رحمت سے ڈھانپ دینا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو ہم نے انجانے میں کیے، اللہ کسی گناہ کی سزا ہمیں نہ دینا، کسی گناہ کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں نازل نہ کرنا. یا اللہ تو اپنی رحمت کا معاملہ کرنا. ہم سب تجھ سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، دلوں کے کینے بغض حسد نکال دے، نیگیٹو فیلنگز نکال دے، والے اپنی پسند کا بنا لے. یا اللہ تو ہمیں رمضان تک خیر و عافیت سے ایمان کے ساتھ پہنچانا، اور پھر رمضان کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے والا بنانا. جو مقصد ہے تقویٰ آنے کا، اللہ تو ہم سب کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر دینا. یا غفور رحیم تو اس قرآن کو کی ہدایت ہمارے دلوں میں اتار دینا، اس کو ہمارے دلوں تک پہنچا دے تاکہ ہمارے عمل میں آ جائے. ہمیں اہل قرآن میں شامل کرنا، اس روزے کو ہمارے حق میں حجت بنانا، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللہ ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو پہلے لوگوں پر ڈالے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، کوئی ایسی آزمائش ہم پہ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے.
یا غفور رحیم جتنے لوگ بیمار ہیں، جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز خواہشات کو پورا کر دے، یا اللہ سب بیماروں کا ایمان کے ساتھ صحت اور عافیت دے، ہم سب کو ایمان کے ساتھ صحت اور عافیت دے، ہمارے اندر کی سستیوں کو نکال دے، یا غفور رحیم ہمارے اندر کی برائیوں کو نکال دے، تو جانتا ہے ہمارے عیبوں کو نکال دے مالک، یا غفور رحیم جو برائیاں ہمارے اندر چمٹ گئی ہیں اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر سے، ہمارے اعمال کے اندر سے نکال دے، اور ہمیں اپنی پسند کے لوگوں میں شامل کر دے، واعف عنا ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ڈھانپ دے مالک، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، ورحمنا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتیں ہم پہ نازل کرنا، ہمیشہ محبت کی نگاہ ڈالنا، رحمت کی نگاہ ڈالنا، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں شیطان کے یا ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهي آمين.